الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 20 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب و سرسبز کھیتی، پھر وہ یکا یک سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکہ۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کا پہلا حصہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ بیان کیا گیا اس سے پہلے کلپ میں، جس میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی بچوں کی طرح کھیل تماشا ہے، وقت گزارا، بچوں نے وقتی طور سے خوش ہوئے، پھر گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی طرح میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، اس میں انسان جاتا ہے، وقتی طور سے انجوائے کرتا ہے، واپس گھر آ جاتا ہے یا ضرورت کی کوئی چیز خرید لیتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کا زینت کہا گیا ہے، یہ تو عورتوں کا میک اپ جو ہوتا ہے یہ تو وقتی ہوتا ہے، ایک رات کی دلہن ہوتی ہے، تھوڑا سا میک اپ کیا، کہیں گئے، آنا جانا ہوا، کسی ہوٹل میں گئے، کسی رشتہ داروں میں گئے، کسی محفل میں گئے، تو وہ میک اپ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، خود ہی اتر جاتا ہے، نہ بھی اتارے تو اتر جاتا ہے۔ پھر حسب و نسب پر، اپنے خاندان ذات پات پر جسے کہتے ہیں، وہ اترانا ہے، جی میں وہ ہوں، میں اس خاندان سے ہوں، اس علاقے سے ہوں۔ اسی طرح مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں تک بیان ہوا۔ اب اسی دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایک عقل مندوں کے لیے نشانی بتائی اور ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس مثال سے سمجھو، بارش برستی ہے، فصلیں لہلانے لگتی ہیں، ان کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر ان کا مالک جو کسان ہے خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ وقت گزر جاتا ہے، ہری ہری کھیتیاں پکنے لگتی ہیں، ہلکا پیلاہٹ آتی ہے،
پھر زردی مائل ہو جاتی ہیں، زرد پڑ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ان کی تازگی ماند پڑ جاتی ہے، وہ خشک ہونے لگتی ہیں، یعنی پک جاتی ہیں۔ اس کی الگ خوشی ہے کسانوں کو، مگر مثال دیا گیا کہ دنیا کی زندگی یہ ہے۔ پھر اس کا جب رنگ زرد پڑ جاتا ہے پھر وہ سوکھ جاتی ہے، اس میں سے زندگی کی رمق ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتی ہے۔ یہی حال بتایا گیا کہ اے انسان تیری زندگی کا بھی ہے۔ جب عہد شباب کا آغاز ہوتا ہے تو تیرا چہرہ کتنا دلکش ہوتا ہے، جسم قوت اور توانائی سے مضبوط ہوتا ہے، آنگ آنگ سے زندگی کی رمق تیری پھوٹتی ہے۔ پھر جب جوانی 40 سال کی ہوتی ہے، یہ انگریزی کے 38 ہوتے ہیں، یہاں تک انسان خوب جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر تیری زندگی کی وہ جو سفر ہے واپسی کا شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے تو آیا تھا۔ تیری رنگت بدل جاتی ہے، وہ چہرے کی جو تازگی تھی جھریوں میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں، سلوٹیں سی لگنے لگتی ہیں، جیسے کوئی بغیر استری کیے ہوئے کپڑا سا ہو۔ مثال دینے کے لیے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں رہتی، وہ گرپ نہیں رہتی، دل کے اندر وہ جو جذبات امڑ امڑ کے آتے تھے، یہ چیز فتح کر لوں، یہ چیز حاصل کر لوں، اس کی دوڑ لگا لوں، وہ خواہشیں، وہ چاہتیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگتی ہیں۔ آخر کار ضعف کی وجہ سے، بوڑھاپے کی وجہ سے تو بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اگر تیری زندگی طویل ہوتی ہے تو بستر سے تیرا کروٹ بدلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تیرے بچے، تیرے گھر والے تجھے کروٹ بدلواتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی موت کا جھونکا تیری اس زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ کھیتی سے انسان کی زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح کسان کھیتی لگاتا ہے، بارش آتی ہے یا پانی دیتا ہے تو وہ کس طرح ہری بھری ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، زندگی کے وہ جوانی والے ٹھاٹھ باٹھ سب ختم ہو جاتے ہیں، عزت و احتشام اور وہ جو تیرا کر و فر تھا، تو ملک کا سربراہ بھی تھا، تو گھر کا سربراہ تھا، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اب تیری طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ایک رنج و الم سے عبارت ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اے انسان آخرت کی خوشیاں ابدی ہیں، اور رنج و غم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں اور عزتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی دنیا کی بھی خوشیوں سے مالا مال ہو جاتی ہے، مسرتوں سے شادمان ہو جاتی ہے۔ اور کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عارضی خوشیوں کے بدلے آخرت کا سودا کیا ہے، نہ انہیں دنیا میں چین آتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، یہاں تک اس دنیا سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ کفر پہ کوئی لوگ فوت ہوتے ہیں، کافر تو نہیں، انہوں نے اس طرح ہوتا، اللہ بہتر کرتا ہے، ہدایت دے ہی دیتا ہے لوگوں کو، تو اگر وہ کفر پہ فوت ہوتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو نہیں سنوارتے، دنیا کی نعمتیں آخرت سنوارنے کے لیے ہیں، صحت، زندگی، مال، دولت، اولاد آخرت سنوارنے کے لیے، عہدہ، جاؤ جلال آخرت سنوارنے کے لیے سب، اور فانی ہے یہ، اور فانی کسی ابدی زندگی کو جو سنوارتے ہیں وہی کامیاب ہیں، ورنہ یہ فانی چیزیں تو محض ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، فریب ہے، ایک اولا سا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارضی ہماری یہ چیزیں، اس کو ہم عارضی سمجھنا شروع کریں اور ان عارضی چیزوں سے ہم مستقل زندگی آخرت بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔
صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.